بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں نیب نے۔ آپ کو یاد ہوگا نیب نے 2 دفعہ طلب کیا ہے نواز شریف کو، جو میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی طور پر 54 پلاٹ الاٹ کرنے کا ایک ایلیگیشن ہے، الزام ہے نواز شریف کے اوپر۔ اور جس کیس میں میر شکیل الرحمان جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس ہیں، اس کیس میں اب نواز شریف کو پہلے 2 دفعہ سمن بھیجے گئے ہیں، لیکن نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ 20 مارچ کو ان کو بلایا گیا، وہ پیش نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد 31 مارچ کو ان کو بلایا گیا، پھر ان کو سمن بھیجے گئے، وہ نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ ان کو ایک سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اور وہ سوال نامہ بھی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا، اور نہ اس کے جواب نواز شریف کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں۔ اور یہ وہ کیس ہے کہ نواز شریف کی طرف سے جو پوری نون لیگ ہے، مریم اورنگزیب ہو، عطا تارڑ ہوں، جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، جو شہباز شریف کی جب پیشی ہوتی ہے یا جب شہباز شریف کو بلایا جاتا ہے تب تو وہ بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن بیچارے نواز شریف کو جب بلایا گیا ہے تو ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نواز شریف نے اب واپس لوٹنا نہیں ہے، اس لیے وہ نیب کے ان سمنس کو، ان وارنٹس کو سیریس ہی نہیں لے رہے، اور اس لیے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ نیب نے جو ایلیگیشن لگایا ہے نواز شریف کے اوپر، پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا، جو چارج شیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے نوٹسز میں لکھا، جو اب وارنٹ میں لکھا ہے۔ نیب کہتا ہے نواز شریف کو، دی انکوائری اگینسٹ میر شکیل الرحمان ایکس سی ایم میاں محمد نواز شریف officials of LDA and others has revealed that you as Chief Minister Punjab and Chairman LDA prima facie misused your authority and rendered undue benefit to co-accused Mir Shakil Rahman by approving exemption of 51 plots measuring 1 canal each in a single block situated at Canal Bank H block of Muhammad Ali Johar Town, Lahore. Wide summary dated 11/7/1986۔ یہ ایلیگیشن ہے، اور یہ وارنٹ کے اوپر تحریر لکھی گئی ہے، اور یہ نوٹسز کے اوپر تحریر لکھی گئی نیب کی طرف سے۔ نیب نے یہ کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ بطور وزیر اعلیٰ چیئرمین بھی تھے LDA کے۔ آپ نے 54 کنال کے 54 پلاٹ غیر قانونی طور پر الاٹ کیے ہیں، کیونکہ LDA کے رولز یہ کہتے ہیں کہ ایک بلاک میں صرف 15 پلاٹ کی ایگزمپشن دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ ایگزمپشن نہیں دی جا سکتی۔ لیکن آپ نے ایک ہی بلاک میں 54 کنال کے 54 پلاٹ آپ نے ایک کنال کے الاٹ کیے ہیں، جو غیر قانونی ہیں۔ اس کا جواب دیں۔ اور ساتھ نیب یہ کہتا ہے کہ آپ کے علاوہ میر شکیل الرحمان اور LDA کے آفیسرز اور آفیشلز کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف جو نیب آرڈیننس ہے، اس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اس لیے آپ آ کر اس کا جواب دیں۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو 20 مارچ کو بھی طلب کیا گیا، آپ پیش نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 31 مارچ کو طلب کیا گیا، آپ پیش نہیں ہوئے۔ اور آپ کو پھر ایک سوال نامہ بھیجا گیا آپ کے لنڈن والے ایڈریس کے اوپر، آپ پھر بھی پیش نہیں ہوئے۔ اور اب آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں نیب کی طرف سے، اور وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ساتھ نیب نے ان کو یہ کہا ہے کہ اب آپ کے خلاف ہم نیب عدالت میں جا رہے ہیں آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کروانے، پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کروانے۔ اب اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پروسیجر یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے عدالتوں کا کہ جب بھی نیب نے کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو اشتہاری ڈکلیئر کرنا، کیونکہ نیب کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ وارنٹ تو جاری کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے نیب عدالت کی طرف سے اس کو PO ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر۔ اب نیب جا رہا ہے، نیب نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کی میٹنگز میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے،
اور انہوں نے اپنی قانونی مشاورت پوری کر لی ہے، جہاں وارنٹ ایشو کیے ہیں وہیں پہ اب یہ جس کیس میں اس کو پی او ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ کیس ہے جو اب میر شکیل الرحمان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ اس کیس میں جو سمن کیا گیا تھا نواز شریف کو، نواز شریف پیش نہیں ہوئے تھے، یہ اس کیس میں نواز شریف کو پی او ڈکلیئر کرنے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے نیب کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ پی او ڈکلیئر ہو جائیں گے تو ان کے جتنے رائٹس ہیں پاکستان میں، جتنے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور اس کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی۔ اور کوئی بھی اگر اس کی وکالت کرے گا یا کوئی بھی نمائندہ نون لیگ کا اس کے بارے میں بات کرے گا تو عدالتیں اس سے پوچھیں گی، لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ایک اشتہاری کے بارے میں جو عدالتوں کا بھگوڑا ہے، جو عدالتوں سے بھاگ چکا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ لوگ کیسے اس کی وکالت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب نواز شریف، پہلے جہاں نواز شریف خاندان میں اور شریف خاندان میں اشتہاریوں کی کمی نہیں تھی، وہیں پہ ایک اور اشتہاری کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو میر شکیل الرحمان کی طرف سے تو موقف یہ آیا تھا اس کیس میں کہ میں نے ایک پرائیویٹ پرسن سے پراپرٹی خریدی ہے، میں نے ایل ڈی اے سے ڈائریکٹ پراپرٹی نہیں خریدی، اور اس میں جو پرائیویٹ پرسن کا جس کا ذکر کرتے ہیں اس کا مختار عام بنایا جاتا ہے، جس کو پھر نیب بعد میں کہتا ہے کہ اس کا ریکارڈ نہیں ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن کے چارجز لگائے گئے ہیں وہیں پہ ان کے خلاف، میر شکیل الرحمان کے خلاف جو فیک ڈاکومنٹس تیار کیے گئے ہیں اس کا بھی کیس ہونا چاہیے، اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 420، 467، 468، 471 کے ذریعے کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ جو فراڈ کرتا ہے اور جو فورج ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ وہیں پہ ہم دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور نواز شریف کو جو ریلیف دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ نہ ہی تو ہماری وفاقی حکومت اور نہ ہی ہماری نیب آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے درخواست لے کر کہ جو شخص عدالت کے کہنے پر ملک سے باہر گیا تھا، یا جس کو عدالت نے جس کی سزا کو سسپینڈ کیا تھا، اب وہ عدالت وفاقی حکومت نے اس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایسے میں اب نواز شریف کو مزید مہلت نہیں دی جانی چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں بھی جس کی اپیلیں پینڈنگ ہے، جس میں سسپینڈ کی گئی تھی سزا، وہ اس میں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے، اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کو ملک سے باہر جانے کی پرمیشن دی گئی تھی، ان آرڈرز میں بھی اس کیس میں بھی ایک سی ایم فائل کی جائے نیب کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کروائیں، اور پھر دوبارہ جائیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پہلے کیس پینڈنگ ہے نواز شریف کی ملک سے باہر جانے کی اجازت کے حوالے سے، تو اس کیس میں اب یہ ایک نئی سی ایم فائل کریں، اور لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کی جائے کہ جو ملزم ہے اس کو اس کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اب اس کا ملک سے باہر رہنا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں اب ان کا مزید ملک سے باہر رہنا غیر قانونی ہے، اس کو جو ریلیف دیا گیا تھا، انٹرم ریلیف دیا گیا تھا، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کی جو پٹیشن پینڈنگ ہے عدالت میں اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کو خارج کیا جائے۔ یہ کام کرنا ہوگا ہماری نیب کو یا ہماری وفاقی حکومت کو، اور ان کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس ملزم کے بارے میں، اس مجرم کے بارے میں جو عدالتوں کا بھگوڑا ہے، جس کو اب اشتہاری ڈکلیئر کیا جانے کی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیوں خاموش ہیں، اور اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اور کیوں اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اس میں بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو بھی اسی بنیاد پر ریلیف دیا گیا تھا کہ جو اس کا باپ بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، اس کے بھائی پہلے بھگوڑے ہو چکے ہیں، اس لیے ریلیف دیا جائے جس بنیاد پر مریم نواز کو ریلیف دیا گیا تھا۔ اب کوئی مریم نواز کی درخواست ضمانت بھی خارج کروانے نہیں جا رہا، کیونکہ درخواست جو ضمانت ہے یہ کیسز ہیں، اور کوئی بھی کیس جب پینڈنگ ہوتا ہے یا کسی کیس میں کسی کو ضمانت دی جاتی ہے تو ہمیشہ یا اسٹیٹ اس کو چیلنج کر سکتی ہے یا پروسیکیوشن جو نیب ہے وہ چیلنج کر سکتی ہے۔ تو یہ دونوں اتھارٹیز کے پاس اختیار ہے
کہ یہ جائیں اور مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج کروائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کا ریلیف بھی ختم ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو جہاں پہ نیب میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی الاٹمنٹ کرنے کے کیس میں ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہے اور پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، وہیں پہ جن کیسز میں ان کو ضمانت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کیسز میں بھی اس کو پی او ڈکلیئر کیا جائے، اور ساتھ جو اتھارٹیز ہیں یو کے کی، ان کو دوبارہ عدالت کے آرڈرز لگا کر، خالی لیٹر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اس کو پی او ڈکلیئر کر دیا جائے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کو ساتھ اٹیچ کر کے ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ وہاں پر ان کو خط لکھے اور کہے کہ یہ عدالتوں کا بھگوڑا ہے، عدالتوں نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کو ملک میں واپس آنے، اور وہ ایک بیان حلفی دے کے گیا تھا، اور جہاں پر اس کے بیان حلفی کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ عدالت میں سرنڈر کر کے گیا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا جب عدالتیں بلائیں گی، اب وہ واپس نہیں آ رہا کیونکہ وہ شیورٹی دے کے گیا ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا جو برٹش اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ جو ایک ڈرامے باز ملک میں واپس آیا ہوا ہے جس نے بیان حلفی دیا تھا کہ جب عدالت کہے گی میں اپنے بھائی کو عدالت میں پیش کرنے کا مجاز ہوں گا، اس کو پکڑا جائے، اس کو ریلیف نہ دیا جائے اور اس کو کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جس نے پوری قوم کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے اور جو عدالتوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ کارروائی وفاق یا نیب کر سکتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔